بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بھائی تھا جسے انہوں نے 40 سالوں سے دیکھا نہیں تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کی زیارت کریں۔ جب ان دونوں نے ایک دوسرے کی زیارت کی تو حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ دونوں کی جان لے لیں اور ہمیں سپرد کر دیں۔ ملک الموت نے دونوں کی روح قبض کی اور خدا کی طرف لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور اپنے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اس کو پارا پارا کر دیا اور سر و پا برہنہ اپنے لشکر کے ساتھ دوڑے اور روتے ہوئے اپنے والد اور چچا کے جنازے کے ساتھ پہنچے۔ جب ان دونوں کو دیکھا تو غم اور حسرت کی وجہ سے رونے لگے۔ سر اٹھایا اور روتے ہوئے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکایک آسمان کے دروازے کھلے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے ان کی روح کے استقبال کے لیے آئے۔ یوسف نے عالم ارواح کو دیکھا جو نور سے مزین تھیں۔ فرشتوں نے نثار رحمت کو ہاتھوں میں لیا اور ان کو یعنی حضرت یعقوب اور ان کے بھائی کو دنیا سے لیا اور غسل دیا۔ ان دونوں کو بیت المقدس میں ایک قبر میں دفن کیا۔ بس جب حضرت یوسف علیہ السلام دفن سے فارغ ہو چکے تو دوبارہ مصر آئے۔ خود کو دیکھا 4 غموں نے ان کو لپیٹا ہوا تھا۔ ایک یتیمی کا دکھ، دوسرا غریبی کا درد، غم غریبی یعنی غریب الوطنی، تیسرا باپ کی جدائی کا غم اور چوتھا چچا کی جدائی کا غم۔ ان غموں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب رات ہوئی دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا، اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رات سے دن تک نماز پڑھی۔ آخر میں کہا، اے خدا، تو نے بھائیوں کے مکر سے بچایا، عورتوں کے شر سے خبردار کیا اور زندان سے باہر نکالا اور حکمرانی دی، رسالت و نبوت کا لباس پہنایا، علم و حکمت سکھایا۔ یہ دنیا باقی نہیں رہے گی۔ میری ایک دعا ہے، قبول کر لے اور اس عالم سے، اس دنیا سے مجھے مسلمان باہر نکال اور میرے آباء و اجداد کی صحبت عطا کر۔ جبرائیل آئے اور کہا، اے یوسف، خداوند متعال نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہتا ہے تمہارے والد اور چچا کی عمر ختم ہو گئی تھی۔ جب ایک دوسرے سے ملے تو مہلت نہیں ملی کہ ایک دوسرے سے بات کریں اور دونوں کی جان لے لی گئی۔ تمہاری ابھی عمر ختم نہیں ہوئی۔ اسی طرح مناجات کرو اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے آمادہ کرو کہ جب موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی وفات کے بعد تاج سر پر نہیں رکھا اور تخت پر نہیں بیٹھے۔ ہر رات خدا کی عبادت میں گزارتے اور دریائے نیل کے کنارے جاتے اور خدا سے مناجات کرتے۔ راتوں میں سے ایک رات حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کو خواب میں دیکھا کہ جنت کا لباس پہنا ہوا تھا اور کرامت کا تاج سر پر سجایا ہوا تھا۔ حضرت یوسف سے کہا، اے یوسف، ہیں سال ہوئے آپ کا دل ہم سے ملنے کی خواہش میں جل رہا ہے۔ آپ کو خوشخبری ہو کہ 3 دنوں تک ہم سے ملو گے۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف نے ان 3 دنوں میں وہاب کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ زاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب نے ان 40 سالوں میں ان سے ملنے کی خواہش میں نہیں کی تھی۔ بس تیسرے دن ملک الموت آیا اور کہا، اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہوئی۔ آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں اور آنکھیں لگائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو دیکھیں۔ پس حضرت یوسف نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی جان لے لی۔ جان لینے سے پہلے ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور اعضاء لرزنے لگے۔ بھائیوں کو بلایا اور ہر ایک کو گلے لگایا اور خدا حافظ کہا۔ جب ملک الموت ان کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت یوسف گریہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے صدا بلند کی، مقربین اور روحانیوں گریہ کرنے لگے۔ بھائیوں نے سر میں خاک ڈالی۔ جب ان کی روح جدا ہوئی، حضرت جبرائیل آئے اور جنت سے سفید لباس لائے، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور تابوت میں رکھا۔ بس زلیخا کو خبر دی گئی کہ آپ کو آرام پہنچانے والا ساتھی دنیا سے رحلت کر گیا۔ زلیخا نے جب یہ سنا حضرت یوسف کی طرف متوجہ ہوئیں اور گریہ کرنے لگیں۔ جب تابوت تک پہنچی، تابوت کو لیا اور کہا، اے یوسف، یہ تم ہو جو اتنی جلدی مجھ سے دور ہو گئے؟ یہ تو ہو جو اچانک میری صحبت سے چلے گئے ہو؟ اپنا سر تابوت سے مارا اور بے ہوش ہو گئیں۔ 3 دن اور رات بے ہوش رہیں۔ جب ہوش میں آئیں، نوحہ کرنے لگیں اور کہا، جانتے ہو حضرت یوسف نے آخری وقت میں رحلت کے وقت کیا کہا؟ ان سب نے کہا کہ حضرت یوسف نے فرمایا، اے خدا، اگر تیرے نزدیک میری اہمیت ہے، میری جان لے لے، اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں اور صالحین کی صحبت میں رہوں۔ پھر کیا تھا کہ زلیخا نے بھی یہی درخواست کی اور کہا، اے خدا، میری جان مجھ سے لے لے اور صالحین کی صحبت تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے جسم سے روح خارج ہوئی اور حضرت یوسف کی روح تک پہنچی اور ان سے ملحق ہوئی۔
تاکہ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے آخرت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ پھر ان کے جنازے اٹھائے گئے۔ مصریوں کی آہ و دفنا اور بلند ہوئی، ہر کوئی نوحہ کرتے ہوئے رونے لگا۔ دفن کرنے کی جگہ میں اختلاف کرنے لگے۔ ایک گروہ نے کہا کہ ان کو کنعان کے دروازے کے پاس دفن کریں۔ بس اللہ تعالیٰ نے دریا نیل کو خشک کیا اور بزرگان کو الہام کیا کہ دریا نیل کے درمیان میں دفن کریں، تاکہ جب پانی ادھر سے گزرے اس کی برکات کل عالم اور اس دنیا اور اس جگہ کے اطراف تک پہنچے۔